ظالم شوہر اور غریب بیوی کی جنگ۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور سے ہوتا ہے، جہاں کچے مکان، گرد آلود گلیاں اور سادگی سے بھرپور زندگیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت عزت دار گھرانہ رہتا تھا۔ اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، دبلی پتلی سانولی مگر نہایت پرکشش اور معصوم چہرہ، جیسے دکھ اور صبر اس کی آنکھوں میں کہانی بن کر چھپ گئے ہوں۔ زینب بچپن سے ہی اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی تھی۔ ماں باپ کے حالات دیکھ کر وہ کھیل کود کے دنوں میں بھی سلائی کڑھائی سیکھتی، گھریلو کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹاتی اور اکثر تنہائی میں اپنی پرانی کتابوں میں کھو جاتی۔ وہ خواب بھی دیکھتی تھی، مگر ہمیشہ اپنے خوابوں کو ایک دھاگے میں باندھ کر سینے میں چھپائے رکھتی، کیونکہ غربت میں خواب دیکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ زینب کے والد ایک معمولی مزدور تھے، جو دن بھر مزدوری کرتے، کبھی لکڑی کا کام، کبھی زمین پر ہل چلاتے، جہاں روزی ملی وہیں چلے جاتے۔ والدہ دوسرے گھروں میں صفائی کرتی اور بچا کچا کھانا ساتھ لاتی تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ زینب کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی بھی تھا۔ زینب کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹ سکے اور بہن بھائیوں کو تھوڑا سا بہتر مستقبل دے سکے۔ زندگی اپنی خاموشی میں چل رہی تھی کہ ایک دن زینب کے لیے ایک رشتہ آیا۔ رشتہ لانے والی ایک دور کی خالہ تھیں جو شہر سے آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھے گھر سے ہے، نام ہے فرحان، شہر میں بڑی نوکری کرتا ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے زینب کو پسند کیا ہے۔ زینب کے ماں باپ کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ ان کے دل میں ایک امید کی روشنی جاگی کہ شاید ان کی بیٹی کو وہ سکھ مل جائے جو انہوں نے خود کبھی نہیں دیکھے۔ زینب کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ نہ لڑکے کو جانتی تھی نہ خاندان کو، مگر وہ ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموش ہو گئی۔ چند ہفتوں میں جلدی جلدی نکاح کی تیاری ہو گئی۔ نہ کوئی بڑی تقریب، نہ قیمتی جہیز، صرف سادگی، دعائیں اور آنسوں سے رخصتی ہوئی۔ زینب کو سادگی سے شہر لے جایا گیا، دل میں امید تھی کہ نئی زندگی اچھا آغاز ہوگی۔ فرحان کے بڑے گھر میں داخل ہوتے ہی زینب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اونچی دیواریں، قیمتی پردے، جھاڑ فانوس، ہر چیز کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ مگر اس خواب نے بہت جلد بھیانک روپ دھار لیا۔ پہلے دن ہی زینب نے فرحان کی نظروں میں اجنبیت دیکھی، جیسے وہ شادی سے خوش نہ ہو، جیسے زینب کو اپنانا اس کے لیے مجبوری تھی۔ زینب نے سوچا شاید تھکا ہوا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ وقت کبھی آیا ہی نہیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں زینب کی آزمائشوں کا اصل سفر شروع ہوا۔ شادی کے پہلے چند دن زینب کے لیے کٹھن مگر خاموش گزرے۔ وہ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج فرحان تھوڑا نرم لہجہ اپنائے، شاید آج وہ مسکرا دے، یا کم از کم یہ کہے کہ زینب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ مگر فرحان کے لبوں پر کبھی پیار کا ایک لفظ نہ آیا۔ وہ اکثر گھر دیر سے آتا، موبائل میں گم رہتا اور زینب سے ایسے بات کرتا جیسے وہ اس کے لیے کوئی نوکرانی ہو۔ زینب نے ابتدا میں سب برداشت کیا۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے خود کو فرحان کی پسند کے مطابق بدلنے کی کوشش کی، لباس، انداز، گفتگو، سب کچھ۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی، حتیٰ کہ ساس سسر کے نخرے بھی خاموشی سے برداشت کرتی، کیونکہ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بیوی کا کام شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ مگر جتنا وہ محبت سے قریب جانا چاہتی، اتنا ہی فرحان سرد ہوتا گیا۔ ایک رات جب زینب نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ کیا کچھ غلط کیا میں نے؟ فرحان نے بنا دیکھے جواب دیا، میں نے یہ شادی اپنی ماں کے کہنے پر کی ہے، نہ تم میری پسند ہو نہ میرا دل تم میں ہے، بس خاموشی سے اپنا کام کرو۔ یہ سن کر زینب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس رات زینب نے چپکے سے اپنا منہ تکیے میں چھپا کر روتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا، دن، ہفتے اور مہینے، مگر زینب کی زندگی میں کوئی بہتری نہ آئی۔ فرحان کا رویہ اور زیادہ تلخ ہوتا گیا۔ اس کے تانوں، بے رخی اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھانے تک بات پہنچ گئی۔ زینب نے جب ماں باپ کو بتانے کا سوچا تو دل میں خیال آیا کہ وہ پہلے ہی کتنی مشکل سے جیتے ہیں، ان پر بوجھ نہیں بننا۔ اور یوں اس نے ہر درد کو اپنے اندر دفن کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن زینب نے فرحان کے فون پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھی۔
اس نے جب پوچھا، فرحان نے طیش میں آ کر تھپڑ رسید کیا اور کہا، میرے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گھر بھی چھوڑ دو گی اور عزت بھی۔ زینب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب صرف جسمانی طور پر زندہ تھی، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ ساس سسر بھی اس ظلم پر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے کہ بیٹے کی خوشی کے آگے سب کچھ جائز تھا، مگر زینب کے اندر ایک خاموش آگ جلنے لگی تھی۔ ایک سوال، ایک بغاوت جو ابھی الفاظ نہیں بنی تھی مگر تیار ہو رہی تھی۔ زینب کی زندگی اب ایک قید بن چکی تھی، ایک ایسی قید جس میں نہ امید کی روشنی تھی نہ محبت کی رمق۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں رہتی اور رات کو اپنے آنسوں سے تکیا گیلا کرتی۔ فرحان کی بے رخی، ساس کے تانے اور سسر کی خاموش نظروں نے اس کی زندگی کو جیتے جی دفن کر دیا تھا۔ ایک دن زینب کا دل اتنا بھرا کہ وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی قریبی پارک میں جا بیٹھی جہاں کبھی کبھی وہ شادی سے پہلے اپنی کتابیں لے کر پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اب اس کے پاس کتابیں تو نہیں تھیں مگر سوال ضرور تھے، خود سے، قسمت سے اور اس زندگی سے جس نے اسے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس دن ایک پرانی جان پہچان کی خاتون، آپی سدرا، زینب سے پارک میں مل گئیں۔ وہی سدرا جو گاؤں میں اسے سلائی سکھاتی تھی۔ سدرا نے زینب کے چہرے پر اداسی کے سائے دیکھے اور دل سے پوچھا، کیا ہوا زینب؟ تاو تو دل سے ہنسا کرتی تھی، یہ خاموشی کیسی؟ زینب نے نظریں جھکا لیں پر سدرا نے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا برداشت بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ رب نے عورت کو کمزور نہیں بنایا لیکن وہ اپنی خاموشی سے خود کو کمزور کر لیتی ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی زندگی بدل سکتی ہو۔ زینب کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی چمک آئی، کوئی نئی سوچ، ایک چنگاری جو شاید آگ بن سکتی تھی۔ اسی دن سے زینب نے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے سدرا سے دوبارہ سلائی سیکھنا شروع کی، خفیہ طور پر۔ سدرا نے اسے شہر کے ایک بوتیک سے کام دلوا دیا، گھر سے کڑھائی کا کام ملنے لگا۔ زینب نے دن کے وقت کام کیا، رات کو آنکھوں میں نیند نہ ہوتی تو ہاتھ میں سوئی دھاگا لے لیتی۔ چند ماہ میں اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے جو اس نے کسی کو بتائے بغیر بچا کر رکھے۔ پہلی بار زینب نے اپنے لیے صبر کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی جمع کیا۔ اب وہ صرف مظلوم بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی خاموشی کو طاقت میں بدلنا چاہتی تھی، مگر حالات کہاں کسی کی راہ آسان کرتے ہیں۔ فرحان کو ایک دن زینب کے کام کا پتہ چل گیا۔ وہ رات ایک طوفان کی رات تھی۔ وہ سرد رات تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے فضا بھی کسی طوفان کی گواہی دے رہی ہو۔ زینب حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی جب فرحان دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، ماتھے پر تیور اور لہجے میں طوفان تھا۔ تو یہ سب چل رہا ہے؟ تاو میرے پیٹھ پیچھے کام کرتی پھر رہی ہے؟ کون اجازت دی تجھے؟ فرحان کا غصہ عروج پر تھا۔ زینب نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے بولی، میں نے کسی غلط نیت سے نہیں کیا، میں نے صرف اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ راستہ چنا۔ فرحان کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا لیکن اس بار زینب پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مار لو، لیکن یاد رکھو آج کے بعد میں وہ زینب نہیں جو چپ چاپ سہتی رہے گی۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ خاموشی سے ظلم نہیں رکتا بلکہ بڑھتا ہے۔ فرحان چونکا۔ پہلی بار اس نے زینب کی آواز میں لرزش کے بجائے مضبوطی دیکھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا جیسے ایک پل کو اپنی شکست تسلیم کر چکا ہو۔ اگلے دن سسرال والے بھی جمع ہو گئے۔ بات گھر کے دائرے سے نکل چکی تھی۔ ساس نے تانا دیا، بیوی ہو کر نوکری کرے گی، یہی تربیت دی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ زینب نے نرمی سے جواب دیا، میرے ماں باپ نے مجھے عزت، صبر اور خودداری سکھائی ہے۔ اگر میں نے کام کیا ہے تو صرف عزت سے جینے کے لیے، نہ کہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ وہ لمحہ گویا فیصلہ کن تھا۔ فرحان کے گھر میں پہلی بار کسی نے آواز بلند کی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جسے سب نے کمزور سمجھا تھا۔ زینب کے حوصلے کی کہانی اب گھر کی دیواروں تک محدود نہ رہی۔ سدرا آپی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک چھوٹی سی سلائی کی ورکشاپ کھولے گی اور ان خواتین کو کام دے گی جو ظلم سہ رہی ہیں مگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ فرحان نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی مگر اب زینب کی آنکھوں میں خواب نہیں، مقصد تھا۔
اور جب عورت کا مقصد واضح ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی زنجیر اسے روک نہیں سکتی۔ زینب نے خود کو مکمل بدل ڈالا تھا۔ اب وہ صرف ایک بیوی بہو یا بیٹی نہیں تھی، وہ ایک عزم تھی جو اپنی ٹوٹی ہوئی خودی کو دوبارہ جوڑ چکی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ زینب نے خاموشی سے اپنے سلائی کے کام کو بڑھایا۔ سدرا آپی کے ذریعے اسے مزید آرڈرز ملنے لگے۔ اس نے گلی محلے کی کئی اور عورتوں کو کام دینا شروع کر دیا، بیوہ، طلاق یافتہ اور وہ عورتیں جو گھروں میں ظلم سہ رہی تھیں۔ زینب کی ورکشاپ ان سب کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی۔ اس دوران فرحان کا رویہ مسلسل بدلتا رہا، کبھی طنز، کبھی لاتعلقی، کبھی سختی۔ وہ زینب کی خود مختاری کو اپنی انا کی شکست سمجھ رہا تھا، مگر جتنا وہ زینب کو روکنے کی کوشش کرتا، زینب اتنا ہی آگے بڑھتی گئی۔ ایک دن فرحان کی زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے اس کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ اس کی نوکری چلی گئی۔ دفتر میں ایک بڑی کمی کے الزام میں اسے برخاست کر دیا گیا۔ دوستوں نے من موڑ لیا، رشتہ داروں نے دوری اختیار کی۔ وہ جو دوسروں پر روب ڈالتا تھا، خود ایک کونے میں بیٹھا اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ اسی وقت جب سب نے فرحان سے منہ موڑ لیا، زینب نے اس کے سامنے پانی رکھا اور نرمی سے کہا، یہ وقت کا کھیل ہے فرحان، کبھی آپ مضبوط تھے، میں کمزور، اب میں مضبوط ہوں، اب تھک چکے ہیں، مگر میں آج بھی آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی صرف دکھ بانٹنے نہیں، سہارا دینے بھی آتی ہے۔ فرحان کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا، وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں زینب، میں نے تمہیں کبھی انسان نہیں سمجھا، تم تو اصل میں میرے سے کہیں زیادہ ہمت والی نکلی۔ زینب نے مسکرا کر کہا، معافی مانگ لینا کمزوری نہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اگر دل صاف ہو جائے تو زخم بھی بھر جاتے ہیں۔ فرحان نے اس دن کے بعد پہلی بار زینب کا ہاتھ تھاما، مگر اس بار محبت سے نہیں بلکہ احترام سے، اور یوں زینب نے صرف اپنا نہیں، ایک مرد کا دل بھی بدل دیا۔ ظلم کے اندھیروں سے اٹھ کر وہ روشنی بن گئی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے جو چپ تھیں مگر جاگنا چاہتی تھیں۔ زینب کی زندگی اب اس مقام پر آ چکی تھی جہاں وہ خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی آنکھیں جھکا کر چلا کرتی تھی، اب نظریں اٹھا کر دوسروں کو حوصلہ دیتی تھی۔ اس کی ورکشاپ نے درجنوں گھروں کے چولہے جلائے، بہت سی عورتوں کو نئی زندگی دی، اور زینب کو وہ پہچان جو کبھی خواب بھی نہ تھی۔ فرحان بھی بدل چکا تھا۔ اس نے زینب کے ساتھ کام سیکھنا شروع کیا، سلائی تو نہیں مگر حساب کتاب، ڈیلیوری، مارکیٹنگ، سوشل میڈیا، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ وہ زینب کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ تلافی کر رہا ہو اپنی ان غلطیوں کی جو کبھی زینب کی روح زخمی کر چکی تھی۔ زینب نے اسے معاف تو بہت پہلے کر دیا تھا، مگر اب اس کا اعتماد بھی بحال ہو چکا تھا۔ محبت جو پہلے صرف خواب میں تھی اب حقیقت بن چکی تھی، مضبوط، سچی اور نرمی سے بھرپور۔ ایک دن زینب اپنی ورکشاپ میں بیٹھی تھی جہاں دیوار پر ایک فریم لگا تھا۔ اس میں سنہری حروف سے لکھا تھا، خاموشی عزت ہے مگر ظلم پر خاموشی گناہ، عورت کمزور نہیں صرف سہنے والی بنائی جاتی ہے، خود پہ یقین ہو تو قسمت بھی ہاتھ جوڑتی ہے۔ اسی دن سدرا آپی آئیں اور زینب کو گلے لگا کر کہا، تو صرف اپنی نہیں، بہت سی بیٹیوں کی امید بن گئی ہے۔ رب نے تیرے صبر کو ایسا مقام دیا ہے جو دنیا کے بڑے لوگ بھی نہیں پا سکے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ دکھ کے نہیں، شکر کے تھے۔ فرحان اب وہی شخص جو کبھی ظالم شوہر کہلاتا تھا، زینب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب کے سامنے کھڑا ہوتا اور فخر سے کہتا، یہ میری بیوی ہے اور میری استاد بھی۔ گاؤں میں جب زینب واپس گئی، ماں باپ نے بیٹی کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ صرف زینب نہیں تھی، بیٹیوں کا فخر کہلاتی تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر اس عورت میں جاری ہے جو ظلم سہ رہی ہے، جو خواب دبا چکی ہے، جو خاموش ہے۔ زینب کا پیغام ان سب کے لیے ہے، اٹھو، اپنی چپ کو طاقت بناؤ، ایک نئی زینب تمہارے اندر بھی چھپی بیٹھی ہے۔